السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال پنجم کے طلباء، نور الانوار کے آج کا سبق جو ہے وہ ایک اہم سبق ہے۔ گویا کہ آپ مان لیجئے کہ یہاں سے سبق کے جو اصل مضمون ہے اس مضمون کی طرف دھیرے دھیرے آپ لوگ بڑھ رہے ہیں آگے۔ تو آج کے سبق میں اور شاید کہ کل کے سبق میں آپ کو اچھی طرح سے پتہ چلے گا کہ نور الانوار پڑھ کر کے آپ کو کیا فائدہ ملنے والا ہے۔ کچھ نئی باتیں آئیں گی، آسان باتیں ہوں گی، لیکن اس طرح کی باتوں کی طرف آپ کا ذہن کبھی نہیں گیا ہے۔ تو اس کتاب کو پڑھ کر کے آپ جو قرآن پڑھتے ہیں، احادیث کی کتابیں پڑھیں گے، تو اس میں سے احکام کو کیسے نکالنا ہے، کس طرح سے نکالا جاتا ہے، انہی باتوں کی طرف مختصر انداز میں جو ہے وہ اشارہ کیا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نور الانوار جو کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، اس فائدہ کی طرف جو ہے اشارہ کرنے والا آج کا سبق ہے۔ تو چلیے، صرف ضرورت ہے کہ آپ دھیان سے سبق کو سنیں، لگاتار سنیں۔ ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو سبق دیا جا رہا ہے، اگر آپ صبح کو نہیں سن سکتے ہیں تو دوپہر میں سن سکتے ہیں، کسی وجہ سے صبح دوپہر کو نہیں سن سکے تو شام کو سن سکتے ہیں، اگر شام کو بھی نہیں سن سکے تو عشاء کی نماز پڑھ کر کے جو ہے وہ آرام سے اطمینان کے ساتھ 1 گھنٹہ صرف دیجیے، صرف 1 گھنٹہ دیجیے، آپ لگائیے کہ اسباق جو دیا جا رہا ہے، جتنی کتابوں کے سبق جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، تمام طلباء اس کو، اس گروپ سے جڑے ہوئے، اس جماعت سے جڑے ہوئے جتنے طلباء ہیں، وہ دھیان سے ان اسباق کو سنیں، سمجھنے کی کوشش کرے، کم سے کم 2-4 فون ہم کو کرے، 2-4 طالب علم، کہ کوئی بات سمجھ میں، اگر پوری طرح سے بات سمجھ میں آ گئی تو بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کو پوچھے فون پر، یعنی ذاتی طور پر فون کرے، پھر اس کو پوچھے، تاکہ جو پڑھانے والے استاد ہیں ان کے دل میں جو ہے وہ تھوڑا بہت شوق پیدا ہو کہ نہیں، ہمارا سبق جو ہے وہ بچے سن رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ذہن کو کھل کر کے آپ بیٹھیں، شوق سے بیٹھے، دھیان سے بیٹھے، انشاءاللہ سبق دیکھیے گا، آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے جو ہے وہ روزانہ کی طرف عبارت پڑھ لیتے ہیں، وہ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، آپ سامنے نہیں ہیں تو اس ذمہ داری سے بھی آپ کو جو ہے وہ چھٹکارا مل گیا ہے کہ عبارت دیکھنے کی ضرورت نہیں آتی ہے، لیکن اس سے آپ کا نقصان ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو چلیے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والاصل الرابع القیاس، ای الاصل الرابع بعد الثلاثة للاحکام الشرعیۃ هو القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثة، وكان ينبغي ان يقيده بهذا القيد كما قيده فخر الاسلام وغيره، ليخرج القياس الشبهي والعقلي واللغوي، یا کتابت نائی لغوی تو کوئی دیسو، ولكنه اكتفى بالشهرة، فنظیر القیاس المستنبط من الكتاب قیاس حرمة اللواطة على حرمة الوطء في حالة الحیض بعلة العزاء المستفادة من قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، ونظیر القیاس المستنبط من السنة قیاس حرمة تفاضل الجس والنور بعلة القدر والجنس على حرمة أشياء الستة المستفادة من قوله عليه السلام الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا، ونظیر القیاس المستنبط من الإجماع قیاس حرمة المزنية على حرمة أمته التي وطئها المستفادة من الإجماع بعلة الجزئية والبعضية۔ 2 حصے ہے سبق کا، 2 جز ہے، تو پہلے جز جو ہے وہ پہلے سمجھ لیجئے، اور اس کے بعد اگر وقت ملا آج کے سبق میں تو انشاءاللہ دوسرے جز پر جو ہے وہ بحث کی جائے گی۔ دوسرے جز آسان ہے، دوسرا جز جو ہے وہ آسان ہے۔ پہلا جز اگر سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ دوسرے جز جو ہے اس کو سمجھنے میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی اور تکلیف نہیں ہوگی،
زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوگی، پہلے جز ذہن میں رکھیے گا، اس کے بعد دوسرا جز جو ہے وہ اس کو سمجھیے گا۔ تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں والاصل الرابع القیاس۔ اس سے پہلے بتایا اصول فقہ جو ہے وہ 3 ہیں، کل کے سبق میں گزرا الکتاب والسنت واجماع الامت، 3 بتایا۔ آج یہاں پر چوتھا اصل اصول فقہ کا جو اصل ہے، اساس ہے، بنیاد ہے، چوتھی بنیاد جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ قیاس ہے۔ اب وہ سوال آج بھی باقی رہ جائے گا کہ آپ اصول الشاشی میں پڑھ کر کے آئے ہیں کہ اصول فقہ اور اصول شرع جو ہے وہ 4 ہے، جس کو ادلہ اربعہ کہا جاتا ہے، قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس۔ تو 3 کو تو بیان کر دیا، اب چوتھے کو الگ سے بیان کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلے صفحہ میں آ رہی ہے بات، لہٰذا یہاں پر اس بات کو چھیڑنا نہیں ہے، وہیں پر بات کریں گے اس کی۔ تو یہاں کیا فرماتے ہیں والاصل الرابع القیاس۔ ماتن رحمۃ اللہ علیہ منار کے مصنف فرماتے ہیں کہ چوتھی بنیاد اور چوتھی اصل جو ہے اصول فقہ کی وہ کیا ہے؟ قیاس ہے۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، اس عبارت کی تشریح فرماتے ہیں ایل اصل الرابع بعد الثلاثۃ للاحکام الشرعیۃ هو القیاس، یعنی چوتھی اصل احکام شرعیہ کی تینوں اصول کے بعد چوتھی اصل وہ کیا ہے؟ هو القیاس، وہ قیاس ہے، شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ لیکن آگے فرماتے ہیں یہ قیاس سے مطلق قیاس نہیں ہے، جہاں تہاں آپ نے قیاس کر دیا، جہاں من جائے وہیں قیاس کر دیا اور نتیجہ نکال لیا، تو یہ ایرے غیرے کی قیاس جو ہے وہ شریعت کے اصول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آن لائن درس میں یہ نہیں بتانا چاہیے تھا، لیکن آپ کے شوق کے لیے جو بتا ہی دیتا ہوں، ہماری عمر تھوڑی سی بڑھ گئی ہے لہٰذا بتا ہی دیتا ہوں تجربے سے کہ آج کل مولوی جو ہے وہ بھی قیاس کرتے ہیں۔ کیا قیاس کرتے ہیں؟ حاشیہ پڑھنے والے مولوی ہے، کتابوں کا حاشیہ دیکھتے ہیں، تو حاشیہ دیکھ کر کے جو ہے کتابوں کی عبارت جو ہے وہ حل کرتے ہیں بہت بچے۔ اچھی بات ہے، حاشیہ دیکھنا چاہیے، حاشیہ میں بہت مفید باتیں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، عبارت کو حل کرنے کے لیے حاشیہ بہت مفید ہے۔ تو حاشیہ دیکھنے والے مولوی ہے، جا رہا ہے راستے سے، کوئی برقع پہن کے تو نہیں جاتا ہے نا، جا رہی ہے تو پورا بدن جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہے، چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہے، چشمہ لگا ہوا ہے، بنات میں پڑھنے والی ہے، چشمہ لگا ہوا ہے، وہ بھی کالا چشمہ، تو آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی ہے، تو مولوی جو ہے وہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے، بالکل وہ جو ہے پیروں کا تلا جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے، تو مولوی کی نظر جو ہے وہاں پر پڑی، تو وہاں دیکھ کر کے مولوی قیاس لگاتا ہے کہ جب پیروں کا تلا اور پیروں کا سائڈ جب اس طرح سے ہیں تو اللہ کہ پناہ خدا جانے وہ کتنی خوبصورت ہوگی، یہاں بھی مولوی قیاس لگاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایرے غیرے قیاس جو ہے وہ شریعت کی اساس بنیاد نہیں ہے، اس کو شریعت کے اصول نہیں مانا جائے گا۔ کون سی قیاس ہے جس کو شریعت کے اصول مانا جائے گا؟ شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هو القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ، اصول الثلاثہ، یہ وہ قیاس مراد ہے جو مستنبط ہوتا ہے، جو نکلتا ہے، جو ماخذ ہوتا ہے، جس کو لیا جاتا ہے، جس قیاس کو لیا جاتا ہے کہاں سے؟ ان اصول ثلاثہ سے، یعنی کتاب اللہ، احادیث نبویہ اور اجماع امت سے جو قیاس نکالا جاتا ہے اور اس سے جو حکم نکلتا ہے وہی قیاس جو ہے وہ شریعت کے اساس اور بنیاد ہے، وہی اصول شرع ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وَكَانَ يَنبَغِي أَن يُقَيِّدَهُ بِهَذَا الْقَيْدِ كَمَا قَيَّدَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُ۔ اس عبارت سے شارح رحمۃ اللہ علیہ ماتن کی عبارت پر ہونے والے ایک اعتراض کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ ویسے عام طور سے میں اعتراض اور جواب سے جو ہے وہ کتراتا ہوں، کنارہ کش ہو جاتا ہوں، تو تجربے سے یہ پتہ چلتا ہے، دیکھا میں نے کہ زیادہ تر عبارت کے اندر سوال جواب کا سلسلہ جاری کیا جائے، سوال جواب کا بوچھاڑ جو ہے وہ ڈال دیا جائے، تو سوال جواب کی طرف جو ہے وہ ذہن منتقل ہو جاتا ہے، اصل عبارت جو ہے وہ خدا جانے کہاں پڑی رہتی ہے۔
اصل عبارت سے اصل مسئلہ سے جو ہے ذہن ہٹ جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے، سوال جواب کی طرف زیادہ تر جو ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے، جیسا کہ کافیے کی حالت ہے۔ سوال جواب کا بجھاڑ اتنا ڈال دیا جاتا ہے کہ مختصر جو عبارت ہے، جس عبارت کو حل کرنا تھا، اس کے اصل مسئلہ سے بچوں کا، طالب علموں کا ذہن جو ہے ہٹ جاتا ہے سوال جواب کی طرف، تفصیلات کی طرف، اور اصل مسئلہ جو ہے وہیں کے کافیہ میں ہی پڑا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے آج کل کافیہ پڑھنے سے لڑکے بھی گھبراتے ہیں، اور جو ہے وہ بعض استاد بھی، میرے جیسے کم علم والا استاد بھی گھبراتا ہے، حالانکہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ خیر، تو لیکن یہاں جو سوال شارح رحمۃ اللہ علیہ نے ماتن کی عبارت، منار کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پر وارد ہونے والا یعنی جو سوال ہے، اس سوال کو ذکر کر رہے ہیں اور اس کا جو جواب دے رہے ہیں، اس سوال جواب سے جو ہے وہ ہم جیسے طالب علموں کے لیے بہت مفید ہے یہ سوال جواب۔ تو اس سوال جواب کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو وہ اس عبارت کا پہلا جز ہوگا، اس کو سمجھیں گے تو اگلا جز جو عبارت کے اندر اور شرح کے اندر آ رہی ہے، وہ ساری باتیں جو ہے وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آئیے اس سوال کو سمجھتے ہیں۔ سوال کیا کہتے ہیں؟ شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ماتن نے یہ کہا والاصل الرابع، عبارت دیکھیے گا، والاصل الرابع القیاس فرمایا، یہاں قیاس کو مطلق قیاس کہا گیا ہے، یہاں مطلق نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں کہنا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ قیاس کی کل ٹوٹل 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے قیاس شرعی، ایک ہے قیاس لغوی، اور ایک ہے قیاس شرعی، قیاس لغوی، اور ایک ہے قیاس شبہی، اور ایک ہے قیاس عقلی۔ یہ 4 قیاس کی 4 قسمیں ہیں، قیاس شرعی، قیاس لغوی، قیاس شبہی اور قیاس عقلی۔ ان چاروں قیاس کو سمجھنا ہے، آج کے سبق میں اچھی طرح سے سمجھنا ہے، ذہن نشی کرنا ہے، اس کے بعد آگے کی طرف جانا ہے۔ قیاس شرعی کہا جاتا ہے وہ قیاس ہے جو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت سے ماخذ ہو۔ اس کو ابھی میں نے بتلایا کہ قیاس سے مراد، قیاس شرعی وہ قیاس ہے جو کتاب اللہ اور احادیث نبویہ یعنی قرآن، حدیث اور اجماع پر جو قیاس کیا جاتا ہے اور اس قیاس سے جو ماخذ ہوتا ہے، جو نکلتا ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ قیاس شرعی۔ اور دوسرا قیاس جو ہے وہ ہے قیاس لغوی۔ قیاس لغوی کہا جاتا ہے کہ ایک اسم کا، دھیان سے سنیں، ایک اسم کا ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف علت مشارکت کی وجہ سے متعدی ہو جانا، چلا جانا۔ ایک اسم کا ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف، کوئی اسم ہے وہ اپنی جگہ سے دوسرے اسم کی جگہ کی طرف، دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو گیا، چلا گیا، کیوں؟ علت مشارکت کی وجہ سے۔ علت مشارکت مطلب اس اسم کے اندر جب وہ پہلی جگہ پر تھی تو اس کے اندر جو علت، جو کارن، جو وجہ موجود ہے، بعینہ ہی وہی کارن جو ہے، وہی وجہ اور وہی علت دوسری جگہ پر ہے، اس وجہ سے وہ اپنی جگہ سے ہٹ کر کے دوسری جگہ میں چلا گیا ہے۔ مثال آسان ہے، بات تھوڑی سی ٹیڑھی تھی، شاید سمجھ گئے، میں امید ہے کہ آپ سمجھ گئے کہ ایک اسم کا اپنی جگہ سے دوسری جگہ کی طرف جو ہے وہ کسی علت مشارکت کی وجہ سے، علت مشارکت ابھی میں نے سمجھا دیا ہے کہ ایک اپنی جگہ پر وہ جو ہے اسم رہتے ہوئے اس کے اندر جو علت پائی جا رہی ہے، دوسرے اسم کے اندر یا تو دوسری جگہ میں بعینہ ہی وہی علت پائی جا رہی ہے، لہذا وہ اسم دوسری جگہ کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو گیا، اسی کا نام ہے علت مشارکت۔ مثال کے طور پر خمرن، شراب۔ پہلے زمانے میں، شریعت اسلام کے ابتدائی زمانے میں، انگور سے جو شراب بنایا جاتا تھا بالخصوص، اسی شراب کو جو ہے وہ خمرن کہا جاتا تھا۔ اب یہ خمر جو ہے شریعت کے اندر حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس کے اندر علت کیا ہے؟ اب سمجھیے، اوپر کی جو تعریف کی گئی ہے قیاس لغوی کی، اس کو سمجھیے۔ تو خمرن کے اندر، خمرن کو حرام کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ عقل کے اندر جو ہے وہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ جب آدمی وہ شراب پی لیتا ہے، پورا گلے تک ٹھوس دیتا ہے، تو پھر اس کی عقل پر جو ہے وہ پردہ پڑ جاتا ہے، پھر اس کی اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی بھانجی جو ہے، ان کے اندر کوئی فرق نہیں رہتا ہے۔ مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، دوسری چیزوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔
تو بالخصوص یہ جب آدمی پی لیتا ہے تو اس کے اندر جو علت ہے کہ وہ ذہن عقل کے اندر پردہ ڈال دیتا ہے، پھر اس کو صحیح اور غلط، حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں رہتی ہے، جس کی وجہ سے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا۔ اب آئیے اس زمانے میں مارکیٹ میں جو شراب اویلیبل ہے، عام طور سے پایا جاتا ہے کہ وائن شاپ آپ دیکھے ہوں گے، شراب کی بدیسی شراب کی دکان جو ہے ان کے اندر شراب پایا جاتا ہے، شراب پیتے ہیں لوگ، عام طور سے پیتے ہیں۔ تو جو علت، جو وجہ یعنی عقل پر پردہ پڑنا اس انگور کے شراب کے اندر پایا جاتا ہے، بعینی ہی وہی علت جو ہے وہ آج کل کے مارکیٹ میں سلائی موت کبا کبھی ایسے برانڈی سبوتے ہر ایک میں جو ہے وہ علت پایا جا رہا ہے کہ اس کو پینے کے بعد آدمی کا ذہن، دماغ جو ہے اس کے اندر پردہ پڑ جاتا ہے، عقل کے اندر پردہ پڑ جاتا ہے، حلال حرام کی جو ہے اس کے اندر تمیز نہیں رہتی ہے۔ لہٰذا اس خمر کی علت جو ہے، یہ علت آج کل کے شراب کے اندر پائے جانے کی وجہ سے یہ شراب بھی شریعت کے اندر حرام ہو گیا ہے۔ یہ ہے قیاس لغوی، یہ ہے قیاس لغوی۔ تیسری قسم ہے قیاس شبہی۔ قیاس شبہی کہا جاتا ہے کہ علت مشاکلت فی صورت کی وجہ سے، بات تھوڑی سی تیلہی ہو گئی ہے، ٹائٹ ہو گیا ہے، میں سمجھا دیتا ہوں۔ علت مشاکلت فی صورت کی وجہ سے ایک صورت کے دوسری صورت کی طرف متعدی کر جانا، یعنی دو چیزوں کے اندر، چیزوں میں شکل کے اعتبار سے دونوں ایک ہو جانے کی وجہ سے ایک کا دوسرے اوپر قیاس کرنا، سمجھیے اس کو۔ دو چیزیں شکل کے اعتبار سے ایک ہو جانے کی وجہ سے، یعنی پہلی چیز جو ہے اس کا جو حکم ہے اس حکم کو دوسری چیز پر لگا دینا کہ دونوں کی شکل جو ہے وہ ایک ہے۔ دو لڑکیوں کی شکل اگر آپ نے کسی لڑکی سے شادی کی، اس کی شکل اگر کسی سے مل جاتی ہے تو کیا وہ آپ کی بیوی بن جاتی ہے؟ نہیں نہ بنے گی۔ کہ اس کی شکل میری بیوی کی طرح ہے تو یہ میری بیوی ہے تو وہ بھی میری بیوی ہوگی، یہ تو ایسے نہیں ہوگا۔ تو دو چیزوں کے اندر شکل کے اعتبار سے یکسانیت ہونے کی وجہ سے ایک چیز کی کا حکم جو ہے وہ دوسرے چیز کے حکم پر لگا دینا۔ مثال کے طور پر آسانی کے ساتھ سمجھے، ڈیلی کرتے ہیں 5 بار ہم اور آپ کرتے ہیں نماز، 4 رکعت والی نماز میں ایک ہے قاعدہ اولا، یعنی 2 رکعت پڑھ کر کے جس کو بیٹھنا، جب بیٹھتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے قاعدہ اولا۔ تو آدمی جب 2 رکعت پڑھ کر کے قاعدہ اولا کرتا ہے تو اس قاعدہ میں جس طرح سے بیٹھتا ہے، جو دعائیں پڑھی جاتی ہے، تشہد پڑھی جاتی ہے، انگلی اشہد اللہ الہ میں انگلی جو اٹھائے جاتے ہیں، یہ تو ہے قاعدہ اولا۔ 4 رکعت پڑھنے کے بعد وہ جو قاعدہ آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے شرع کے اندر، فقہ کی کتابوں میں قاعدہ اخیرہ۔ وہاں پر بھی بالکل اسی طریقے سے قاعدہ اولا کی طرح بیٹھا جاتا ہے، اسی طریقے سے تشہد پڑھا جاتا ہے، اسی طرح سے انگلی اٹھایا جاتا ہے۔ تو دونوں تشہد جو ہے، تشہد اولا اور تشہد اخری، دونوں تشہد شکل کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے دونوں جو ہے وہ کیا ہے؟ برابر ہے۔ تو آپ مولوی ہے، نور الانوار پڑھ رہے ہیں، آپ اگر کہہ دیں گے کہ قاعدہ اولا جو ہے اس کی شکل قاعدہ اخیرہ کی طرح ہے اور قاعدہ اولا جو ہے وہ تو واجب ہے، لہٰذا قاعدہ اخیرہ بھی واجب ہونا چاہیے، دونوں شکل کے اعتبار سے ایک ہے، تو کوئی مولوی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے کہا جائے گا کہ قاعدہ اولا جو ہے وہ تو واجب ہے شکل کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، لیکن قاعدہ اخیرہ جو ہے وہ کیا ہے؟ قاعدہ اخیرہ فرض ہے، وہ اگر نہیں کرے گا تو آدمی کی نماز جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی، نماز ادا نہ ہوگی۔ قاعدہ اخیرہ جو ہے وہ فرض ہے، اسی لیے تو قاعدہ اولا اگر چھوٹ جائے تو کیا نام ہے کہ سجدہ سہو کے ذریعے سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے، نماز بن جاتی ہے، لیکن قاعدہ اخیرہ ٹوٹ جائے، چھوٹ جائے تو پھر آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ ملابدہ میں وہ مسائل جو ہے وہ آپ پڑھ لیے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے دوسری کتاب نور الحجاب کے اندر، قدوری کے اندر وہ سب مسائل آپ پڑھ لیے ہیں، صرف اشارہ دے رہا ہوں آپ کو۔ تو دو چیزوں کے اندر شکل کے اعتبار سے ایک ہو جانے کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز کے حکم پر جو ہے وہ قیاس کرنا، اس کا نام ہے قیاس شبہی۔ قیاس شبہی۔ چوتھی رہ جاتی ہے کہ قیاس عقلی۔ قیاس عقلی دو مقدمات کو ماننے کی وجہ سے، دو مقدمات کو ماننے کی وجہ سے، یا تو آپ اگر آسان سمجھتے ہیں تو یوں سمجھے کہ دو تصدیقات کو ماننے کی وجہ سے، منطق کی بحث ہے، دو مقدمات کو ماننے کی وجہ سے ایک تیسرے مقدمہ کا ماننا جو ہے وہ
لازم آتا ہے اسی کو جو ہے وہ قیاس عقلی کہا جاتا ہے، قیاس عقلی کہا جاتا ہے۔ منطق کی مشہور مثال ہے جیسا کہ العالم متغیر، عالم یہ دنیا جو ہے وہ متغیر ہونے والی ہے، بدلنے والی ہے، ایک مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ ہے کل متغیر حادث، ہر متغیر چیز جو ہے وہ حادث، فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اب ان دونوں کو جب آپ نے مان لیا، العالم متغیر وکل متغیر حادث، تو ایک تیسرا مقدمہ آپ کو ماننا لازم ہوتا ہے، وہ ہے کیا؟ فالعالم حادث، یہ دنیا بھی فنا ہونے والی ہے، لازم ہے۔ تو یہ قیاس کی 4 قسمیں ہو گئی۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر 2-4 فون ملیں گے آج سبق پڑھنے کے بعد، 4 10 15 20 35 37 37 لڑکے ہیں، تقریباً 40 لڑکے ہیں اس جماعت میں، تو 50% اگر 20 فون آئے گا آج کہ آج کا سبق ہم کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہے، تو مجھے اس کمزور آدمی کو جو ہے وہ خوشی ملے گی کہ کم سے کم ہماری محنت جو ہے وہ کچھ یعنی جو ہے وہ رنگ لا رہا ہے۔ بچے جو ہے سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اگر اس کے آمنے سامنے نہیں ہے لیکن ویڈیو کے ذریعے سے سبق جو ہے بچوں کو سمجھ میں آ رہا ہے تو ہم کو اچھا لگے گا۔ تو کم سے کم اس بوڑھے آدمی کی جو ہے خاطر تواضع کے لیے اگر 20 لڑکے فون کریں گے، فون تو سب کا جو ہے وہ کیا فری رہتا ہے، تو ایک فون کرنے میں، سلام کلام کرنے میں کیا حرج ہے۔ آ گئی بات کہ یہ 4 قسم جو ہے قیاس کی 4 قسمیں ہو گئی۔ قیاس شرعی، قرآن حدیث، پھر سے میں دوہرا رہا، قرآن حدیث اور اجماع امت سے جو قیاس کیا جائے گا قیاس شرعی۔ قیاس لغوی، ایک اسم کا اپنی جگہ سے دوسرے اسم کی طرف علت جو ہے کیا نام ہے کہ علت مشترکہ کی وجہ سے، علت مشترکہ کی وجہ سے چلا جانا، متعدی کر دینا، یہ ہے قیاس لغوی۔ اور ایک ہے قیاس شبہی، شکل مشاکلت فی صورت، صورت میں ایک شکل ایک جیسا ہونے کی وجہ سے ایک اسم کا دوسرے اسم کی طرف یعنی چلا جانا، اور یا تو ایک حکم کا دوسرے حکم پر، ایک چیز کو دوسرے چیز پر قیاس کرنا، یہ ہے قیاس شبہی۔ اور چوتھے قسم قیاس کی جو ہے وہ ہے قیاس عقلی، یعنی دو الگ الگ مقدمات کو مان لینے کی وجہ سے ایک تیسرے مقدمہ کا ماننا لازم ہوتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے قیاس عقلی۔ تو قیاس کی 4 قسمیں ہو گئی۔ جب قیاس کے، اب آئیے سوال میں، جو سوال کیا جا رہا ہے، قیاس کی جب 4 قسمیں ہیں اور یہاں مراد، یہاں والاصل الرابع القیاس، القیاس سے مراد وہ قیاس ہے جو یعنی قیاس شرعی مراد ہے، قیاس شرعی مراد ہے، یعنی وہ قیاس جو کتاب اللہ، سنت اور اجماع امت سے کیا جاتا ہے، وہی قیاس مراد ہے۔ لہٰذا ماتن شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماتن رحمۃ اللہ علیہ کو والاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ یہ کہنا چاہیے تھا تاکہ قیاس جو ہے قیاس شرعی متعین ہو جائے کہ اصل رابع القیاس سے مراد قیاس شرعی ہے، باقی تینوں قسم قیاس لغوی، قیاس شبہی اور قیاس عقلی جو ہے یہاں مراد نہیں ہے، یہ بات ثابت ہو جاتی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ماتن رحمۃ اللہ علیہ کو والاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ، قیاس کے ساتھ یہ عبارت لگانی چاہیے تھی، انہوں نے نہیں لگایا۔ اب اتنا گھما پھرا کر کے سوال لایا ہے، لیکن جواب کیا کہتے ہیں کہ جواب ایک دم آسان ہے۔ اس کو اردو کے اصطلاح میں کہا جاتا ہے کھودا پہاڑ نکلی چوہیا، کھودا پہاڑ نکلی چوہیا، شراف ہاٹ ডে বাঙ্গিয়া সুরিয়া তুকাইলাম আর তুকানির বাদে শেষে গিয়ে ভাইলাম কিতা মনে করলাম সোনার রূপা বারইব স্বর্ণরূপ টাকা পয়সা ভাই মার্কেট বারইল উন্দুরর বাচ্চা উন্দুর বারইল অত ঘুরিয়া ফিরিয়া সোয়াল করলাম আর জবাব মুসন্নিফে দিতরা এক শব্দর মধ্যে ইকতফা বিশুহরতি। अच्छा सवाल है ये, तो जवाब सुन लीजिए। जवाब ये है कि उसूल फ़िक़्ह की किताब में जब भी क़ियास का नाम आता है उससे उसूलीन जो है वो क़ियास शरई मुराद लेते हैं। ये बहुत मशहूर बात है, उसको अलग से बयान करने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा मातिन रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ क़ियास को जो है वो मुतलक रखा है, उसको मुक़य्यद नहीं बनाया। अल-मुस्तंबतु मिन हाज़िहिल उसूल सलासती से ये नहीं किया है, क़ैद नहीं लगाया, उसकी तफसीलात बयान नहीं किया। इसलिए कि जब ही बताया जाएगा क़ियास उसूल फ़िक़्ह की किताब में तब सबको मालूम हो जाएगा इस क़ियास से मुराद क़ियास शरई है, क़ियास शबही अक़ली मुराद नहीं है। इसी को बताया। टाइम हो गया, 15 मिनट का सबक सोच रहा था, 20-25 मिनट हो गया। लिहाजा ये जुज़ जो है इस सबक का पहला जुज़ है, उसको समझ लीजिए। कल इंशाअल्लाह ताला यानी ये मिसालें बताई जाएंगी। क़ियास शरई की क्या मिसाल है, अगले सबक में क़ियास
لغوی کی کیا مثال ہے، قیاس شبہی کی کیا مثال ہے، اور قیاس جو ہے ظہری کہ نہیں قیاس کی کل بتایا جائے گا کہ قرآن سے کس طرح سے قیاس کیا جاتا ہے، حدیث سے کس طرح سے قیاس کیا جاتا ہے، اور اجماع امت سے کس طرح سے قیاس کیا جاتا ہے۔ وہ تینوں مثالیں کال کے سبق کے لیے انشاءاللہ کافی ہے، تو آج صرف ترجمہ کرا دیتا ہوں۔ والاصل الرابع القیاس، اور چوتھی اصل جو ہے وہ قیاس ہے۔ الاصل الرابع شارح رحمۃ فرماتے ہیں یعنی اصل رابع جو ہے بعد الثلاثتی تینوں کے بعد مطلب کیا ہے؟ کتاب اللہ، الکتاب والسنت و اجماع الامت، یہی مراد ہے۔ تو ان تینوں کے بعد جو ہے چوتھی اصل اصول فقہ کی کیا ہے؟ قیاس ہے۔ للاحکام الشرعیۃ، احکام شرعیہ کے لیے هو القیاس، وہ قیاس ہے۔ پوری عبارت کا ترجمہ دے، الاصل الرابع بعد الثلاثۃ للاحکام الشرعیۃ هو القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثۃ۔ محرر ترجمہ کرتا ہوں، یعنی جو ہے احکام شرعیہ کے لیے ان تینوں اصولوں کے بعد چوتھی اصول جو ہے وہ کیا ہے؟ الاصل الرابع، چوتھی اصول هو القیاس، وہ قیاس ہے جو ماخذ المستنبط، جو ماخذ ہوتا ہے من هذه الاصول الثلاثۃ، ان تینوں اصول سے۔ محاورہ ترجمہ دیکھیے میں کرتا ہوں، اگر آپ دھیان سے محاورہ ترجمہ دیکھیں گے نا تو پوری عبارت کا مطلب جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو الاصل الرابع سال سوم کے سال اول کے بچوں کے لیے ترجمہ کیا جائے گا، یعنی اصل رابع چوتھی اصل بعد الثلاثتی تین کے بعد، للاحکام شرعیتی احکام شرعیہ کے لیے، هو القیاس وہ قیاس ہے، وہ قیاس جو ماخذ ہوتا ہے من هذه الاصول، ان تینوں اصول، ان اصول ثلاثہ کے کچھ لڈو سمجھ میں آ جائے گا، کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ ترجمہ کیجیے، الاصل الرابع بعد الثلاثۃ للاحکام الشرعیۃ، للاحکام الشرعیۃ، اس ترجمہ شروع کیجیے، احکام شرعیہ کے لیے ان تینوں اصولوں کے بعد چوتھی اصول جو ہے هو القیاس، وہ قیاس ہے، وہ قیاس جو ماخذ ہوتا ہے ان تینوں اصول سے۔ وکانا ینبغی، اور مناسب تھا، سوال ان یقیدہ، کہ اس کو یعنی لفظ قیاس کو مقید کرے، بہذا القید، اس قید کے ساتھ، کس قید کے ساتھ؟ المستنبط من هذه الاصول الثلاثۃ، اس قید کو قیاس کے ساتھ لگانا چاہیے تھا، کما قیدہ، جیسا کہ مقید کیا ہے اس کو فخر الاسلام البزدوی اصولی رحمۃ اللہ علیہ نے، قیاس کو قیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ فرمایا ہے فخر الاسلام نے۔ لیخرج القیاس الشبہی والعقلی، تاکہ اس قید کے لگانے سے قیاس شبہی اور قیاس عقلی، قیاس لغوی وغیرہ اس قیاس سے نکل جاتا، جیسا کہ تفصیلات میں نے بتلایا۔ شارح جواب دیتے ہیں، اچھا اتنا بڑا سوال لایا ہے علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، چلو لے لو جواب۔ فرماتے ہیں لاکنہ اکتفا بالشہرۃ، لیکن انہوں نے، کس نے؟ لاکنہ، لیکن ماتن نے یعنی منار کے مصنف نے اکتفا کیا بالشہرت، شہرت کی وجہ سے۔ اسی کو میں نے کہا خدا پہاڑ نکلی چوہیا، کہ یہ اصول کی کتاب میں جب قیاس کا لفظ آتا ہے اس سے مراد قیاس شرعی ہوتا ہے، یہ بات بہت مشہور ہے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے صرف قیاس کہا، قیاس کے ساتھ المستنبط من هذه الاصول الثلاثۃ نہیں فرمایا۔ لیکن اکتفا بالشہرت، اکتفا کیا ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے بالشہرت، شہرت کی بنیاد پر۔ فنظیر القیاس المستنبط من الکتاب، انشاءاللہ وہ تینوں مثال، کتاب اللہ سے کیسے قیاس کیا جاتا ہے، حدیث سے کیسے قیاس کیا جاتا ہے، اور اجماع امت سے کیسے قیاس کیا جاتا ہے، وہ کل والے سبق میں۔ لیکن دل چاہتا ہے، میں نے مطالعہ کر لیا ہے، دل چاہتا ہے کہ یہ سبق جو ہے وہ آپ کو آن لائن میں نہ پڑھایا جائے، اس کو آف لائن میں آمنے سامنے بیٹھا کر کے پڑھایا جائے، اس لیے کہ پہلی جو مثال آ رہی ہے اس مثال کو آپ کو جو ہے تو سمجھنا بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت تھی، ذرا توڑ مروڑ کے۔ لیکن آن لائن کا سبق ہے وہ بھی جو ہے وہ چینل پہ دیا جا رہا ہے، دوسرے لوگ بھی دیکھیں گے تو کہیں گے مولوی جو ہے وہ بڑا پتہ نہیں کیا کیا حکم لگائیں گے، تو اس وجہ سے بس بھائی آن لائن میں پڑھا رہا ہوں، تو جتنی باتیں جو ہے وہ آن لائن میں کیا جاتا ہے اتنی ہی باتیں کروں گا، اس سے بڑھ کر کے آگے بڑھ کر کے کوئی بات نہیں کروں گا۔ چلیے رہنے دیجیے، دیکھ لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔